السلام علیکم بچوں، اردو کا ایگزام قریب ہے اور ابھی آپ کے دل میں ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہوں گے کئی کوشچن کو لے کر کے۔ کچھ بچوں کو ذہن میں یہ بات ہے کہ مضمون کس ٹاپک پر آئے گا، اس میں وہ ٹینشن میں ہے کہ کس طرح کا مضمون آئے گا۔ تو بچوں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، مضمون کا کوئی ایک حد نہیں ہے کہ ہاں CBSE میں یا بہار بورڈ میں کسی بھی بورڈ میں کہاں پر سے مضمون آ سکتا ہے، ایسے کسی بھی ٹاپک پر دے سکتا ہے، بس اس میں لکھنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ لکھنے کا طریقہ سمجھ لیں اور کسی بھی ٹاپک پہ آئے ایسے لکھنے کے لیے کسی بھی موضوع پر آپ اسے چھوڑیں نہ، بلکہ اسے سمجھ کر کے طریقے سے لکھیں۔ اس بات کو میں سمجھا دیتی ہوں کہ مضمون کس طرح لکھنا چاہیے۔ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں اس بار، لیکن پھر ابھی آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مضمون آپ کس طرح لکھیں گے۔ تو مضمون نگاری ایک فن ہے، جس طرح شاعری ایک فن ہے، یہ قدرت کی دین ہے، ویسے ہی مضمون نگاری بھی ایک فن ہے، اور اس کے ذریعہ آدمی اپنی ہر قسم کی معلومات، ہر قسم کے نالج کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں لکھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے تحریری طور پر یہ جو مضمون ہم لکھ رہے ہیں، تحریری طور پر اپنے خیالات ہم جو اس سے سمجھیں، جس پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں، اس کو بہت اچھے انداز میں ہم لکھیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا مشق بھی کرنا چاہیے۔ تو امتحان میں مضمون لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ طلبہ اسٹوڈنٹ کسی خاص موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کوشچن پوچھا جاتا ہے، مہنگائی ہو، دہشت گردی ہو، کوئی بھی قومی تہوار ہو، ان سب پر مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں اسے ہم ظاہر کریں، تحریری طور پر بتائیں۔ تو مضمون کی زبان، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ مضمون جب ہم لکھیں، ایسے لکھیں تو زبان بہت عام اور سہل ہونی چاہیے، آسان زبان میں ہم مضمون لکھیں۔ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہم مضمون آسان زبان میں لکھیں، عام زبان میں لکھیں۔ دوسرا ہے کہ مضمون کی تعریف یعنی ابتدا جو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن، تو اسی طرح مضمون جب ہم لکھیں تو اس کی ابتدا، شروعات جو کرتے ہیں، اس میں ایک کشش ہونی چاہیے کہ انسان جو مضمون پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہم سوچے کہ نہیں، ہمارے اندر ایک خواہش جاگے کہ اس کو ہم پورا پڑھیں۔ شروع میں ہی ایسے الفاظ استعمال کریں، اس کی تعریف جس ٹاپک پہ ہم لکھ رہے ہیں اس کی تعریف اتنے اچھے سے پرکشش انداز میں کریں کہ مضمون کی پوری جان شروع میں نظر آئے۔ اگلا ہے کہ اپنے جو مضمون کا انتخاب کیا ہے اس کے متعلق ہم اپنے ذہن میں کچھ مواد اس کے متعلق ذہن میں بنا لیں کہ ہاں ہمیں کیا لکھنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سوچ لیں۔ اور جب ہم مضمون لکھیں تو کچھ محاورات بھی اس میں دیں۔ تو محاورات لکھنے سے یا ضرب المثال لکھنے سے مضمون میں ایک جان آتی ہے۔ اور اگر کبھی کچھ پیسج دیا گیا، کچھ پیراگراف دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ ہاں اس کا ہیڈنگ لکھیں، تو اس کا ہیڈنگ بھی کوشش کریں بہت چھوٹا کریں، مختصر طور پر کریں۔ اور جب ہم مضمون لکھیں تو کسی بات کی وضاحت، یعنی اس کی ڈیٹیل میں جو ہم لکھتے ہیں، کسی بات کی وضاحت کے لیے بہت زیادہ طویل نہ کریں، زیادہ طوالت میں نہ جائیں، بلکہ بات کی وضاحت ایک مختصر طور پہ کریں، بہت زیادہ ہی وضاحت نہ کریں اور بہت زیادہ ہی مختصر نہ کریں، اتنا لکھیں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے زیادہ طویل نہ کریں، زیادہ طوالت میں نہ جائیں۔ اس کے بعد اس بات پہ بھی دھیان دینی ہے کہ مضمون جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں ہجا، اسپیلنگ،
املے کی غلطیاں، اسپیلنگ کی غلطیاں نہ ہو. اسپیلنگ بالکل صحیح ہونی چاہیے، ہجے صحیح ہونی چاہیے. اگر املا ہجا غلط ہے تو اس کے معنی بھی کبھی کبھی غلط ہو جاتے ہیں. جیسے عمارت عین سے ہے، الف سے عمارت لکھ دیا، اس کا معنی الگ ہو گیا. عین سے عام ہے، الف سے عام لکھا تو اس کے معنی الگ ہو گئے. تو یہ املے کی غلطیاں بھی نہ کریں. اس کے بعد اپنے مضمون کو پراثر بنانے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے خیالات کا بھی حوالہ دیں. بیچ بیچ میں اکارڈنگ ٹو جیسے اس طرح لکھتے ہیں، کسی بھی مشہور مصنف کا ہو، کسی بھی گریٹ رائٹر جو بھی ہیں، کسی کے خیالات کا حوالہ دیں. چاہے وہ آپ نثر میں اپنی زبان نثر میں لکھیں یا پھر نظم میں لکھیں. تو جب یہ حوالہ دیں تو اس کو لکھنے کے لیے آپ کسی بھی رائٹر کا حوالہ دے رہے ہیں، کسی شاعر کا حوالہ دے رہے ہیں، جب اسے آپ لکھیں تو ایک دوسری لائن میں اسے اچھے سے لکھیں. انورٹڈ کاما میں دے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. مضمون کا جب ہم آغاز کریں، شروع میں لکھیں. جیسا بتایا کہ مضمون کی جب ہم ابتدا کریں تو اس میں ایک کشش ہونی چاہیے، اور جب ہم مضمون کا اختتام کریں، یعنی جب اسے ہم لاسٹ کریں، ختم کریں، تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے. جب ہم پورے مضمون لکھ لیں تو اس کے بعد ہم اپنے لکھے اس مضمون کو کسی بھی ٹاپک پر ہو، جب ہم لکھ لیں تو اس کو بہت غور سے پڑھیں. مضمون کو، اپنے ایسے کو بہت غور سے پڑھیں. اس میں جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، اسے پڑھ کر کے پھر اسے صحیح کریں، درست کریں. اب جیسے مان لیں ہم کسی ایک تہوار پہ لکھ رہے ہیں، مان لیا ہولی پہ لکھیں، ہولی پہ ہے تو پہلے یہ لکھیں کہ یہ ہمارے قوم میں خاص تہوار ہے، کس مذہب کے ماننے والے کا یہ تہوار ہے، یہ قوم اس طرح سے لکھیں. اور اس کا پیغام، ہولی تہوار، اس کا کیا پیغام ہے. اس کا پیغام جیسے سماجی اختلاف کو مٹانا ہے، اور سماجی تہواروں کو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی عقیدت کی بنیاد پر مناتے ہیں. تو ہولی ہندوستان کا ایک اہم تہوار ہے، ہندو لوگ اسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. پھر ہولی کے بارے میں، ہولی تہوار کس طرح شروع ہوا، اس سے جڑی جو کہانی ہے اس کے متعلق لکھ دیں. پھر اس تہوار میں لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے لوگ پوجا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں، رنگ کھیلتے ہیں، گلال ڈالتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، کس طرح سے وہ مناتے ہیں، اس کے بارے میں لکھ دینا ہے. اگر اس کے جیسے ہولی کے تہوار کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس سے کچھ اچھائیاں ہیں اور اس کو منانے کا جو لوگوں کا انداز کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس سے کیا نقصان ہے، اس کے بارے میں بھی لکھیں. ان سب کے بارے میں لکھ کر کے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ تہوار ہمیں کیا خوشی اور پیار محبت کا تہوار ہے، ہمیں آپس میں مل جل کر رہنے کا ایک پیغام دیتا ہے. یہ تہوار کوئی بھی تہوار ہے، اور ہندوستان میں سبھی مذہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. ہندوستان میں جیسا ہے کہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک نمونہ ہے ہمارا ہندوستان، تو سبھی برائیوں اور خرابیوں کو چھوڑ کر ہر تہوار کو پیار اور خوشی کے ساتھ منانا چاہیے. اس طرح سے ہم مضمون لکھ کر کے اختتام کریں. امید ہے کہ آپ کو مضمون لکھنے کا کیا طریقہ ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. مضمون لکھنا بھی اپنے آپ میں ایک فن ہے. کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سینٹینس اس طرح استعمال کریں کہ ایک دوسرے سے ربط رہے. ایسا نہیں کہ ہم
ابھی کوئی اور سینٹنس لکھا، اس کے بعد ہم کچھ اور سینٹنس لکھ دیا، آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سینٹنس بھی اس طرح سے لکھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہو، ربط ہو۔ جیسے اگر ہم شروع میں ہم ہولی کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم فوراً لکھ دیتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پکاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے بتایا اسی طرح سے آپ لکھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ دل لگا کر پڑھیں، اچھی تیاری کریں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا ایگزام اچھا جائے، مجھے بھی دعا میں شامل رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔